کے بعد اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ روزہ کھولتے تھے اس وقت کہتے تھے کہ اب افطاری کا وقت ہے، یہ افطاری سے ہی عید الفطر ہے کہ اب روزے ختم ہو گئے، اب روزہ نہ رکھنے کا وقت آ گیا، تو اس لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اس سے اگلی عید الاضحیٰ کہلاتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ قربانی والی۔ یہ دونوں عیدیں ایسی ہیں کہ انسانوں کی خوشی کا وقت بھی ہے اور اللہ کو راضی رکھنے کا وقت بھی ہے۔ خوشی بھی ایسی جس سے اللہ بھی راضی ہو، خوشی بھی ایسی جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی راضی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں پر مسلمانوں کے لیے کچھ ایسے کلمات جن کو عربی زبان میں کلمات تشریف یا تکبیرات تشریف کہتے ہیں، وہ سکھلائی ہے، بتلائی ہے۔ آپ سب مسلمانوں کو وہ یاد ہے۔ اللہ اکبر، آپ بھی کہہ رہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات ایسی ہیں کہ یہ انسان کے لیے خوشی کا بھی اظہار ہے اور خدا کے رب ہونے کا بھی اظہار ہے، اللہ کے ایک ہونے کا بھی اعلان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں اپنے عقیدے میں یہ بات رکھو، اپنے دل میں یہ بات رکھو، دو صحابہ کو بھی یہ بتلاؤ کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا دنیا میں کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی بزرگ ایسا نہیں جس کو سجدہ کیا جا سکے، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی نماز پڑھی جا سکے، وہ صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، جس کے سوا کسی کی عبادت یا سجدہ جائز ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ پر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ یہ کلمات ہیں جو پیارے نبی نے امت کو، امتیوں کو، مسلمانوں کو خوشی کے موقع پر اظہار کے لیے، کہ خوشی میں ایسا اظہار نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، خوشی میں ایسا اظہار نہ کرنا جس سے محمد پاک ناراض ہو۔ محمد بھی اسی سے راضی، اللہ بھی اسی سے راضی۔ آپ بھی پڑھ لیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر ہو، یعنی آج والی عید جو رمضان کے بعد ہوتی ہے، تو تم گھر سے جب عید پڑھنے کے لیے جاؤ تو اس وقت بھی راستے میں گھر سے ہی شروع کر دو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں، جن کو یاد نہیں ان کو یاد ہو جائے۔ اور پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی اس عید کو عید پڑھ کر آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں تو پھر واپسی پر بھی آہستہ آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہیں۔ آپ کے لیے قیامت کے دن یہ راستہ گواہی دے گا کہ اے اللہ، تیرے اس بندے نے، تیرے اس عبادت گزار نے، تیرے اس مسکین عاجز نے، میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھ پر تیری شان بیان، مجھ پر تیرا ایک ہونا بیان کیا، مجھ پر اس آدمی نے اے اللہ تجھے ہی یہ کہا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو راستہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آتے ہوئے تم ایک راستے سے آؤ، جاتے ہوئے دوسرے سے راستے سے جاؤ۔ اور بعض دفعہ
ایک ہی راستہ ہوتا ہے عید پڑھنے کے لیے یا مسجد میں جانے کے لیے، غریب کو دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے میرے بھائی یہ خیال رکھو، آتے ہوئے راستے کی دائیں جانب سے آؤ، جاتے ہوئے بائیں جانب سے چلے جاؤ، دو راستے بن جائیں گے آپ کے لیے۔ اور آقا و مولا محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید الاضحیٰ ہو، قربانی والی عید ہو، تو پھر بھی آپ گھر سے یہی تکبیرات تشریف، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے ہیں، اور واپس بھی جائیں تو پڑھتے ہوئے۔ ہاں، عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں فرق یہ ہے کہ یہ جو عید الفطر ہے آج والی عید، اس میں آپ نے یہ تکبیریں اللہ کی اللہ اکبر آہستہ آواز سے کہنی ہے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی۔ اور جب عید الاضحیٰ ہوگی، قربانی والی عید، اس وقت آپ نے بلند آواز سے، اونچی آواز سے راستے میں، اتنی اونچی آواز سے نہیں کہ وہاں شور پڑ جائے، بلکہ اتنی اونچی آواز سے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ لفظ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد آپ کے کان سن لیں، اتنی اونچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سن لیں۔ اور عید الاضحیٰ پر یہ اونچی کیوں پڑھنی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت آپ نے قربانی کرنی ہے، گائے کی قربانی، بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی، بکرے دوبے کی قربانی کرنی ہے۔ آپ نے اللہ کے دربار میں جانور کو اس انداز سے پیش کرنا ہے، اے اللہ میں بھی تیری مخلوق، اے اللہ یہ بھی تیرا پیدا کیا ہوا، اے اللہ تیرے ہی حکم سے، تیرے نبی کے فرمان پر اس کو کسی اور کے لیے ہم قربان نہیں کرتے، اے اللہ صرف تیرے ہی لیے قربان کرتے ہیں۔ اس لیے جب تم آؤ گے تو آتے ہوئے اونچی آواز سے، جاتے ہوئے بھی، تو یہ تمہارے دل میں ایسا پکا ایمان بن جائے گا کہ راستہ بھی گواہی دے گا، جانور بھی گواہی دیں گے، تمہارے دوست احباب رشتے دار بھی گواہی دیں گے کہ یہ بندہ صرف اللہ کا ہے۔ یہ آنے والا عید کو جانے والا کون ہے، کیسا ہے؟ یہ صرف اللہ کا ہے، یہ صرف اللہ کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے، کوئی نیک کام کرتے، تو ایسے الفاظ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کرتے کہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے، ان صلاتی و نسکی، یہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ میری نماز بھی اور میری قربانی بھی للہ، صرف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ تو پیارے نبی نے محنت کر کے یہی عقیدہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو دیا ہے کہ میری، اور آپ جانتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز اب عید کی پڑھیں گے، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھیں گے، تو ہر نماز میں التحیات ہے، التحیات پڑھتے ہیں آپ، تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبان کی عبادتیں بھی تیرے لیے، میرے بدن کی عبادتیں بھی تیرے لیے، میرے مال کی عبادتیں بھی صرف تیرے لیے۔ تو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی امام الانبیاء، جو نبیوں کے نبی ہیں، محمد الرسول اللہ سب کو ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہی بات ہر مسئلے میں سکھلائی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ سب کو پکا نمازی بنا۔ آپ دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں اعلان ہوتا ہے، اس اعلان کا نام اذان ہے، اس اعلان کا نام اذان ہے۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دن میں 5 دفعہ ہوتا ہے۔ یہ 5 دفعہ اعلان کیا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان اپنے دل میں یہ بٹھا لے بات کہ اللہ ہی ہے۔ سمجھ آتی ہے بات؟ اور جو کچھ بھی ہے دنیا میں
وہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ سارے محتاج ہیں، لیکن مالک کون ہے؟ اللہ۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کے ذہن میں پکا ہو جائے۔ پیارے نبی نے ہر بات میں، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنا کلمہ بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ چلتا نہیں؟ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ کلمہ پہلا ہے۔ یہ کلمہ انسان پڑھے گا تو مسلمان ہوگا، اگر یہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بار بار پڑھے گا انسان، ہر روز پڑھے گا تو اس سے جنت کا دروازہ آسانی سے کھل جائے گا، اور اگر ایک ہی دفعہ پڑھ لیا مسلمان تو بن گیا، لیکن جنت کو کھولنے کا اس نے طریقہ اختیار نہیں کیا، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے جس کو شہادت کہتے ہیں، اس میں بھی لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر تیسرا کلمہ ہے، پھر چوتھا ہے، پانچواں ہے، چھٹا ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کو پیارے نبی کے بتلائے ہوئے ایمان کے کلمے یاد کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید ہم نے پڑھنی ہے، اور میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ یہی ہے، قد افلح من تزکا، کہ محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے یہ بات کہہ دو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کی عبادتیں پوری کر لی وہ کامیاب ہو گیا، روزے رکھے، کوتاہی نہیں کی، تراویح پڑھی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ رمضان کی عبادت روزے ہیں، یہ رمضان میں ہے، کسی اور مہینے میں نہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں آپ تراویح کی عبادت یہ بھی رمضان میں ہے، کسی اور مہینے میں۔ اور خدا کی حکمت دیکھو، رات سارے مسلمانوں نے پاکستان میں تراویح پڑھ لی۔ جب پڑھ لی تراویح تو پھر اللہ کی طرف سے اطلاع آئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ یاد رکھنا کہ جیسے پیارے نبی نے جو جو عبادت کے طریقے سکھلائے وہی کرو گے تو جنت کا راستہ آسان۔ کہتے ہیں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، آپ بھی پڑھ، بڑا آسان شعر ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جو کوئی عمل کتنا اچھا ہو لیکن پیارے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ جنت میں نہیں لے جائے گا، جہنم کا ایندھن تو بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ عید الفطر کہلاتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پورے مسلمانوں میں، خواہ وہ کسی رنگ کے ہوں، کسی زبان کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، ان کو عید، دونوں عید اس انداز سے دی ہے کہ پہلے اللہ کے گھر میں حاضری دو، عید پڑھو، پھر کھاؤ پیو، خوشیوں مناؤ، دوستوں رشتہ داروں سے ملو، اپنی خوشی کا اظہار اللہ کے نام پر ہو، اللہ کے گھر میں ہو، عبادت کے طور پر ہو، تاکہ ہر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ 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 ہے، اور اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں وہی اس لائق ہیں، وہی اس شان کے ہیں کہ وہی اللہ کے خاص بندے ہیں، وہی اللہ کے محبوب ہیں، ان کی ادائیں اللہ کو پسند ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کی ادا اللہ کو پسند ہے، کسی اور کی ادا اللہ کو پسند ہے۔ بعض بیچارے تھوڑے علم کی وجہ سے کہتے مولوی کوئی نہیں، یہ کام اللہ نے نبی نے نہیں کیتا پر ہے تو چنگا، کہہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ میرے عزیز دوست، اگر وہ اچھا کام ہوتا تو اللہ اپنے سب سے اچھے نبی محمد کو عطا کرتا۔ اگر وہ اچھا کام نہیں
تو اللہ نے اپنے نبی کو عطا نہیں کیا، اور ساری کائنات میں سب سے اچھے ہمارے محمد الرسول اللہ ہیں، ساری کائنات میں سب سے افضل، سب نبیوں سے افضل ہمارے نبی ہیں، ساری کائنات میں سارے انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حسن والے ہمارے نبی ہیں۔ تو نبی کے جسم سے جو جو عمل نکلا، نبی کی زبان سے جو جو لفظ نکلا، وہ ساری کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے خوبصورت ہے۔ محمد کی غلامی یہی اصل ہے ایمان، یہی اصل ایمان ہے۔ محمد کی غلامی کا معنی یہ ہے انہی کے نقش قدم پر، محمد کی غلامی کا معنی یہ ہے جو وہ فرمائیں گے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اور اللہ کو پسند بھی، اللہ کو پسند بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو پکا نمازی کرتا ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تم اگر نماز کی پابندی کرتے ہو تو یاد رکھو تم میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہو۔ اگر تم نماز کی پابندی کرتے ہو تو پیارے نبی فرماتے ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے 2-3 بچے ہیں، 2 فرما بردار ہیں، 1 فرما بردار نہیں، تو وہ بیچارہ ہر وقت اڑتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جیسے میں کہتا ہوں کرتا نہیں، یہ میرا فرما بردار نہیں۔ تو میرے دوست، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ محمد کی آنکھیں ہر مسلمان ٹھنڈی کرے۔ ہر مسلمان کیسے ٹھنڈی کرے گا؟ کہ جیسے پیارے نبی نے فرمایا نماز پابندی سے پڑھی جائے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 7 بجے کا اعلان ہے، 7 بج رہے ہیں، لیکن آپ پڑھتے ہیں سال میں یہ 2 عیدیں، کہ اس عید کا مسئلہ نماز جمعہ سے مختلف ہے۔ نماز جمعہ میں بھی 2 رکعتیں ہیں فرض، اور نماز عید میں بھی 2 رکعتیں ہیں، وہ ہیں واجب، پڑھنی ضروری۔ نہ پڑھے گا کوئی مسلمان تو گنہگار ہوگا، لیکن یہ بھی اللہ کی منشا ہے، اور یہ بھی اقتدار ہے محمد الرسول اللہ کیا کہ جمعے میں آپ نماز سے پہلے تکبیر بھی کہیں گے، اذان بھی کہیں گے، اور عید میں نہ تکبیر کہیں گے نہ اذان کہیں گے۔ کوئی مسلمان کہے یار تکبیر کہنا بھی ثواب، اذان کہنا بھی ثواب، آج کیوں نہیں؟ جمعے میں ہم نے کیا، فجر میں بھی، ظہر میں بھی کریں گے، تو اب کیوں نہیں؟ اسے یہی کہا جائے گا کہ جو محمد کا طریقہ ہے وہی اللہ کو پسند ہے، جو محمد کا طریقہ ہے وہی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جمعے میں، فجر میں، ظہر میں حکم دیا میرا نام بلند کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور رمضان میں، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں اس کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس کے متبادل اللہ نے یہ رکھ دیا سب کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھو۔ اس کی جگہ وہ رکھ دیا اللہ نے۔ یہ اللہ کی منشا ہے، یا پیارے نبی کی خوشی ہے، پیارے نبی کی رضا اور چاہت ہے۔ تو ہم 2 عیدیں پڑھتے ہیں، اور دونوں عیدوں میں جمعے کی نماز سے کچھ فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ پہلی رکعت میں بھی نماز ویسی ہی ہے، لیکن 3 تکبیریں زائد ہوں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیریں زائد ہوں گی، اور پہلی رکعت میں 3 تکبیریں یہ الحمد شریف پڑھنے سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں یہ سورت پڑھنے سے بعد میں، رکوع سے پہلے۔ پہلی تکبیروں میں 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، اور دوسری رکعت میں 3 تکبیروں میں اللہ اکبر کہہ کے، امام نے بھی اللہ اکبر، آپ نے بھی اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، اور پھر چھوڑ دینے ہیں سیدھے۔ پہلی رکعت میں پہلی تکبیر امام کہے گا تکبیر تحریمہ، اس کے بعد 3 دفعہ کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے گا،
تیسری تکبیر جو ہوگی ہاتھ اٹھا کر اس کے بعد باندھ لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ کیوں؟ وہ تکبیر تو تیسری ہے زائد تکبیروں میں، لیکن تکبیر تحریمہ پہلے ہو چکی تھی۔ تو دوسری نماز میں 3 تکبیریں ہیں تلاوت سورت کی کرنے کے بعد، تو 3 دفعہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تو ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ چوتھی دفعہ آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے کہ آپ نے سیدھے چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جانا ہے، تو پھر نماز مکمل ہوگی۔ جیسے نماز واجب ہے ایسے بعد میں خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج روزہ ختم کر دیا اور امتحان گرمی کے ذریعے شروع کر دیا۔ اللہ اس میں بھی کامیاب کرے، ساری دنیا سے اللہ وبا والی کورونا والی مصیبت کو انسانوں کو بچائے، جلدی سے جلدی اس سے مسلمانوں کو نجات دے۔